بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایل ایل پی کا جو سبجیکٹ آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل لاء کا پیپر ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دو اس میں پارٹس ہوتے ہیں، ایک یو کے کا کانسٹیٹیوشن اور ایک یو ایس کا کانسٹیٹیوشن۔ تو ابھی جو چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ کوشچن جو ہے وہ سیلینٹ فیچرز ہے آف برٹش کانسٹیٹیوشن۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں جو کوشچن ہے اس کی سمری میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہے تاکہ آپ کو ریوائز کرنے میں اور یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اس کے اندر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم سے کم وقت کے اندر وہ تمام ایسا مٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کریں اور ریلیونٹ مٹیریل شیئر کریں کہ جو آپ پیپر میں اٹیمپٹ کرتے ہوئے آپ کو اتنا ہی وقت لگے جتنا آپ کو وہاں پر اویلیبل ہوتا ہے۔ تو اسکوپ آف ایل ایل بی کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ ہم یہ مٹیریل شیئر کر رہے ہیں اس کو اتنا ہی رکھا گیا ہے تاکہ آپ اس کو ایزیلی یاد بھی کر سکیں اور ریپروڈیوس بھی کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے انٹروڈکشن کی طرف کہ یہ جو برٹش کانسٹیٹیوشن ہے یہ اس میں ہم نے انٹروڈکشن میں کیا چیز اس کو مینشن کرنی ہے۔ عام طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں صرف سمجھانے کے اعتبار سے کہ جو کانسٹیٹیوشن جس کو اردو میں آئین بھی کہتے ہیں یہ دراصل مخصوص پرنسپلز یا قوانین ایسے ہوتے ہیں جو ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں ریاست کے درمیان میں اور ریاست میں رہنے والے شہریوں کے درمیان، جو ریاست کے لوگ ہیں ان کے درمیان اور ریاست کے درمیان جو ایک قانونی رشتہ جو ہوتا ہے ہم اس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ خاص جو ہے قوانین جو ہیں، رولز ریگولیشنز جو ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں۔ میں یہ اس میں بتاتا چلوں کہ جو یو کے کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بہت منفرد ہے دوسرے ممالک کی نسبت، اور اکثر جو بیشتر جو ممالک ہیں وہ یو کے کانسٹیٹیوشن سے انسپریشن لیتے ہیں۔ میرا یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، آپ کے پاس ریلیونٹ مٹیریل ود ریلیونٹ ہیڈنگس موجود ہوں تاکہ آپ اس کو جلد اور کم وقت کے اندر جو ہے یاد کر سکیں۔ بہرحال یہ چیزیں آپ نے جو انٹروڈکشن میں جو ہے وہ آپ نے اس کی پرووائڈ کرنی ہے۔ اب ہم اس کا جو ڈیفینیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ سیٹ آف فنڈامنٹل پرنسپلس اکارڈنگ ٹو وچ اسٹیٹ از گورنڈ۔ اس کا یہ مطلب ہے فنڈامنٹل سے مراد ہے بنیادی، ٹھیک ہے، پرنسپلس جو آپ کے اصول ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بنیادی اصول ہیں جن سے ریاست کو گورن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ریاست کے جو حکومتی امور ہیں ان کو چلایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن کے اعتبار سے کچھ بنیادی اصول جن کے تحت ریاست کو چلایا جائے ہم اس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ہیڈنگ ہے سیلینٹ فیچرز آف یو کے کانسٹیٹیوشن۔ سیلینٹ فیچر سے مراد یہ ہے کہ سیلینٹ کہتے ہیں اہم کو، جو نوٹیبل ہوں، نوٹسیبل ہوں، ضروری ہوں، اہم ہوں۔ تو ایسے جو فیچرز ہیں یو کے کانسٹیٹیوشن کے جو اہم ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یو کے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان ریٹن ہوتا ہے، مطلب وہ لکھا ہوا موجود نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تمام کا تمام لکھی حالت میں یا تحریری شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایوالو ہوتا رہتا ہے، اور یہ کوئی ایک سنگل ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ مختلف حصوں میں ہے، اور اس میں کچھ ایسے اس کے کمپوننٹس ہیں ریٹن فارم میں، جیسے مثال کے طور پہ جو پارلیمنٹ ایکٹ 1911 ہے وہ اس کا برٹش کانسٹیٹیوشن کا یا یو کے کانسٹیٹیوشن کا ایسا حصہ ہے جو کہ تحریری شکل میں موجود ہے۔ تو یہ اس کی پہلی ہیڈنگ ہے۔ دوسرے میں ہیڈنگ جو ہے ایوولوشنری گروتھ، یہ بھی ایک اس کا اہم پوائنٹ ہے یا سیلینٹ فیچر ہے۔ برٹش کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایوولوشنری گروتھ سے مراد ہے کہ یہ ارتقاء ہوتا رہتا ہے، ارتقائی عمل سے گزرتا رہتا ہے، امپروو ہوتا رہتا ہے،
یا اس میں چیزیں ایڈ آن ہوتی رہتی ہیں، تو یہ ایوولوشن جو ہے اس کی ہوتی رہتی ہے، اور یہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے یہ اپنی شیپ جو ہے تبدیل کرتا رہتا ہے، تو اس کی ایوولوشنری گروتھ ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو یو کے کا آئین ہے یہ ایک بڑا لچکدار آئین ہے، بڑا فلیکسیبل ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سمپل میجورٹی جو ہے وہ اس سے کچھ تبدیلیاں اگر کرنا چاہیں تو وہ جو اسٹیٹیوٹری لا ہوتا ہے وہ اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ایک یونٹری ہے، یونٹری سے مراد یہ ہے کہ ریاست کی جو تمام تر طاقت ہے وہ ایک ہی حکومت کے تحت ہوتی ہے تمام ملک کے اندر، تو وہاں پہ ریاستیں نہیں ہیں برطانیہ کے اندر۔ اس کے بعد اس میں بائی کیمرلزم کا ایک ہیڈنگ ہے، جس کی یہ مراد ہے کہ اس میں دو چیمبرز ہوتے ہیں۔ بائی کا مطلب ہوتا ہے دو، اور کیمرلزم یعنی یہاں پہ جو آپ کا ہاؤس آف لارڈس اور ہاؤس آف کامنس، یہ دو اس کے چیمبرز ہیں۔ جو ہاؤس آف کامن ہے یہ ایک پاپولر چیمبر ہے جہاں پہ براہ راست لوگ جو ہیں وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، اور جو ہاؤس آف لارڈز ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ آپ اس کو ہیریڈیٹری چیمبر بھی کہتے ہیں۔ ہیریڈیٹری کا مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس میں جو ممبرز ہیں ان کو کوئن نامزد کرتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو ہیریڈیٹری چیمبر بھی کہتے ہیں جو ہاؤس آف لارڈس ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو چھٹی ہیڈنگ ہے اس میں وہ اس کی جو سیلین فیچر ہے کہ سپرمیسی کا یہ مراد ہے کہ اس کی مکمل گرفت اور سوورینٹی ہے یو کے پارلیمنٹ کی، کہ جب وہ کوئی بھی قانون اگر بنانا چاہیں، ٹھیک ہے، انیکٹ کرنا چاہیں، تو اس میں ان کی مکمل گرفت موجود ہے۔ ایک جورسٹ تھے جن کا ڈیلومی نام تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یو کے کا آئین ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ ایک مرد کو عورت بنا دے، اس کے علاوہ وہ سارا کچھ ہی کر لے گا۔ لیکن بہرحال کانسٹیٹیوشنل مونارکی جو ہے یہ اس کی نیکسٹ ہیڈنگ ہے، یہ بھی اس کا ایک سیلین فیچر ہے، امپورٹنٹ سیلین فیچر ہے، کہ اس میں جو اگر آپ آئینی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جو بادشاہ ہے وہ پوری گورنمنٹ کی بنیاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کراؤن از دا فاؤنڈیشن آف دا انٹائر گورنمنٹ۔ تو اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ جو بادشاہی کا تصور ہے اس میں تمام تر جو اس کی بنیاد ہے وہ ایک کراؤن ہے، یعنی بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے وہ ہے کنٹراسٹ ان تھیوری اینڈ پریکٹس۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم تھیوری اور پریکٹیکل حوالے سے اس چیز کو دیکھیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ تھیوریٹیکلی دیکھیں تو جو یو کے کی حکومت ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ وہ ایک مکمل مونارک یعنی ایک مکمل بادشاہت ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو جو بھی حکومت کا سٹرکچر ہے وہ ایک ڈیموکریٹک فارم میں ہے، اس میں بادشاہت کا تصور موجود نہیں، تو اس میں ایک تھیوری اور پریکٹس میں بہت کنٹراسٹ ہے، یعنی تضاد بہت زیادہ ہے۔ کولیکٹیو رسپانسبلٹی سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس میں جو اس کا یہ جو سیلین فیچر ہے کہ جو تمام وزراء ہیں وہ اجتماعی طور کے اوپر جو بھی ان کی قانون سازی ہے، جو نئے قانون بنانا ہے، ان تمام کی اس میں ذمہ داری ہوتی ہے، اور دے کین ناٹ میک دیئر ڈیسیجن اگینسٹ گورنمنٹ پالیسی، وہ کسی بھی حکومتی پالیسی کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور ہر منسٹر جو ہے یعنی ہر وزیر جو ہوتا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے اپنا کردار ادا کرنے کا مثبت طور کے اوپر، تو یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی جو ہے یہ اس کا ایک سیلین فیچر ہے۔ 10th نمبر کے اوپر ہے لمیٹڈ سیپریشن آف پاور۔ اس میں یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو سپریشن آف پاورز ہیں وہ بڑی محدود ہیں،
Cabinet, which exercises the executive power, is the committee of parliament, and many acts have been provided in order to secure the committee from the undue influence from the two branches of the government. यहाँ से ये जो हेडिंग है, मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट ये दे दूँ कि जो इदारे होते हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर उनकी जो आज़ादी होती है वो मुख्तलिफ होती है। जैसे इदारा, अगर आप जुडिशरी समझें तो जुडिशरी जो है वो एक इदारा है। इसी तरह अगर आप समझें कि कोई जो हुकूमती और इदारे होते हैं, जैसे एग्ज़ेक्टिव होता है, जुडिशरी होती है, तो उनकी जो पावर्स हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से, लेकिन बरतानिया के अंदर जो है वो ये ताकतें या क़ुव्वत से पावर्स जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेपरेशन नहीं होती, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही महदूद किस्म की सेपरेशन होती है। वो इस तरह काम कर रहा होता है जो बरतानिया का आइन है। 11th जो इसमें फ़ीचर है वो इसका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, यानी वहाँ पे जो अदालती निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो आज़ाद है और ख़ुद मुख्तार है, और वो अपने जो भी उसके जो काम हैं वो करता है। और जो वहाँ जजेस वग़ैरह जो हैं उनकी जो सैलरीज़ वग़ैरह होती हैं वो बहुत हाईली पेड होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके बाद 12th जो इसका एक सेकंड फीचर रूल ऑफ लॉ का है कि कानून की हुक्मरानी जो है वो इसके अंदर इस पे बहुत ज़ोर देते हैं। और यहाँ पर जो है वो तमाम जो लोग हैं वो कानून की नज़र में वो उनको बराबर समझते हैं कि ये कोई जो है वो कानून से बालातर नहीं है, तो ये भी इसका एक सेकंड फीचर है। बुनियादी हकूक़ ये जो 13th हेडिंग है, फंडामेंटल राइट्स, इसमें ये है कि इसमें कोई जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न हैव नॉट बीन गैदर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट इन द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ये मतलब है कि कोई ऐसी लिस्ट तो अवेलेबल नहीं है या मौजूद नहीं है कि जिसमें तमाम बुनियादी हकूक़ लिखे हों, लेकिन यहाँ पर जो अदालती निज़ाम है या जो अदालतें हैं वो बुनियादी हकूक़ को तस्लीम करती हैं। जो भी उस वक़्त की जो भी ज़रूरत होती है उस हवाले से। 14th नंबर के ऊपर है कन्वेंशन। कन्वेंशन से ये मुराद ली जाती है कि ये जो बरतानिया का एक सियासी निज़ाम है उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ कन्वेंशंस होते हैं, अकट जिसको कहते हैं कि जो होते हैं, तो वो एक बड़ा बुनियादी किरदार अदा करते हैं बरतानिया की आइन साज़ी में या आइन को इवॉल्व करने में या बनाने में। 15 नंबर के ऊपर आप देखें जो हेडिंग है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम जो है यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। लिबरल पार्टी हैज़ लॉस्ट इट्स पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नाउ, एंड नाउ देयर आर ओनली पार्टीज, कंजर्वेटिव पार्टी एंड सेकंड इज लेबर पार्टी। तो एक पार्टी हुआ करती थी लिबरल, जो कि अब इस वक्त मौजूद नहीं, तो लिहाजा यहाँ पे इस वक्त दो पार्टीज़ जो हैं सिर्फ आप यानी कि पाकिस्तान में तो आप देखते होंगे कि जैसे बहुत सारी पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, लेकिन बरतानिया में एक कंजर्वेटिव पार्टी होती है और दूसरी लेबर पार्टी होती है, बस इसके अलावा पार्टी नहीं है। 16th नंबर के ऊपर जो इसका एक फ़ीचर है यूनिवर्सल अडल्ट सफ़रेज। तो यहाँ पे बरतानिया के अंदर जो आप समझें कि 18 साल से ज़ायद उम्र का लड़का या लड़की जो है उसको ये वोट देने का हक हासिल होता है। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेक्स्ट हेडिंग 17 नंबर के ऊपर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि इसमें मोनार्कियल और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दोनों ही जो हैं वो साथ-साथ चल रहे हैं, तो इसलिए इसको मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 18वें नंबर पे कंज़र्वेटिवनेस है, और इसका ये मतलब है कि जो लोग हैं वहाँ यूके में रहने वाले उनका बड़ी फ़ेवर होती है अपने जो उनके ओल्ड जो कदीम इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो उस हवाले से एक किस्म का उनके अंदर जो स्टॉन्च बिहेवियर ये होता है कि वो अपनी रवायात के साथ और अपने और जो कदीम जो इदारों के साथ उनकी बड़ी वो पसंद भी करते हैं और उनको फ़ेवर भी करते हैं।
19 نمبر کے اوپر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن. اس میں یہ ہے کہ جو سول لبرٹیز ہیں، یعنی اس طرح کی آپ سمجھیں کہ جو آزادی ہے لوگوں کو وہاں پہ، کہ وہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. 20ویں نمبر پہ ان ریالٹی ہے. اندر کریکٹرسٹک جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلین فیچر ہے، وہ اس کی ان ریالٹی ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اٹ ہیز بین پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ نتھنگ از ان اٹ، دس از ٹوٹلی ان ریئل کانسٹیٹیوشن. تو یہ بھی اس کے بارے میں کہ اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سیلین فیچر ہے. بہرحال یہ ہیڈنگز زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اس میں اب ہم جو چیزیں آگے اس میں اس کے ایلیمنٹس ہیں، یعنی تمام ایسے اجزاء جو ہیں جس سے یہ برطانیہ کا آئین جو ہے یہ بنتا ہے، تو اس کے اندر جو اس کے اجزاء ہیں کہ جن سے برطانیہ کا آئین بنتا ہے، اس میں پارلیمنٹ کے اسٹیٹیوٹس ہیں، یعنی وہ ایسے قوانین ان کے اپنے، کامن لا ہے، کانسٹیٹیوشنل لینڈ مارک، کنونشنل اور جوڈیشل ڈیسیجنز. تو یہ وہ اجزاء ہیں جن سے ایک برطانیہ کا آئین جو ہے وہ بنتا ہے اور ایوالو ہوتا ہے. لاسٹ میں جو چیز آپ نے مینشن کرنی ہے بنیادی طور پہ ایک بریف سمری ہوتی ہے کنکلوژن کی ہیڈنگ کے نیچے، کہ یہ نہ تو مکمل طور پہ ان ریٹن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ مکمل طور پہ ریٹن ہے. یہ دونوں کا ایک مجموعہ ہے جو برطانیہ کا آئین ہے، اور اس میں کچھ جو لاز ہیں وہ فلیکسیبل بھی ہوتے ہیں. یہ ایوالو ہوتا رہتا ہے آئین، اور اس کی تھیوری اور پریکٹس میں جو ہے وہ بہت شارپ ڈفرینس ہوتا ہے. اور باقی بہت سارے ممالک کے لیے برطانیہ کا آئین جو ہے وہ ایک انسپریشن کی حیثیت رکھتا ہے، کہ لوگ اس سے سیکھتے ہیں اور اس سے سیکھ کے اپنے ملک کے جو قوانین اور آئین ہیں ان سے مدد حاصل کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.